ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ میڈیکل کالجوں اور نشستوں کی تعداد میں دوگنا اضافہ، مرکزی وزیر صحت کا بیان۔ اقوام متحدہ کے 80 سال ہونے پر بھارت میں قومی سطح پر ڈاک ٹکٹ ڈیزائن مقابلہ، اور راجستھان میں اسکولی عمارتوں کی مرمت اور بحالی کے لیے 169 کروڑ روپے کی منظوری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ملک میں میڈیکل کالجوں کی تعداد 2014 کے بعد نمایاں طور پر بڑھی ہے۔ 2014 میں جہاں ملک بھر میں صرف 387 میڈیکل کالج تھے، وہ اب بڑھ کر 780 ہو چکے ہیں۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ انڈر گریجویٹ میڈیکل نشستیں 2014 میں 51,348 تھیں، جو اب بڑھ کر 1,15,900 ہو گئی ہیں۔ اسی طرح پوسٹ گریجویٹ نشستوں کی تعداد بھی 31,185 سے بڑھ کر 74,306 ہو گئی ہیں۔ یہ اضافہ حکومت کی جانب سے طبی تعلیم کے شعبے میں کی گئی سنجیدہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر صحت نے مزید بتایا کہ آیوش سسٹم آف میڈیسن کے تحت 13,86,157 رجسٹرڈ ایلوپیتھک ڈاکٹرز اور 7,51,768 رجسٹرڈ آیوش پریکٹیشنرز ملک میں موجود ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے معیار کے مطابق ہر 1,000 افراد پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے قیام کے 80 سال مکمل ہونے پر بھارت میں قومی سطح پر ڈاک ٹکٹ ڈیزائن مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ مقابلہ 15 اگست 2025 تک MyGov پورٹل پر جاری رہے گا۔ مقابلے کا موضوع 80@UN اور عالمی قیادت میں بھارت کا کردار ہے۔ اس میں 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک کے طلبہ اور آرٹ کالجوں کے طلبہ حصہ لے سکتے ہیں۔ ڈیزائن میں بھارت کا عالمی امن میں کردار، وسودھیو کٹمبکم کا تصور اور ترقی پذیر ملکوں کی آواز جیسے خیالات شامل کیے جا سکتے ہیں۔ منتخب ڈیزائن 24 اکتوبر 2025 کو اقوام متحدہ کی سالگرہ پر سرکاری ڈاک ٹکٹ کے طور پر جاری کیا جائے گا۔ جیتنے والوں کو وزارت خارجہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ اور انعامات دیے جائیں گے۔ شرکت بالکل مفت ہے اور صرف ادارہ جاتی سطح پر کی جا سکتی ہے۔ اسکولوں کو MyGov پورٹل پر رجسٹریشن کرانا ہوگا۔ راجستھان کے مختلف اضلاع میں گزشتہ دنوں اسکولوں میں پیش آئے افسوسناک حادثات کے بعد حکومت نے ریاست بھر میں اسکولی عمارتوں کی مرمت و بحالی کے لیے 169 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ یہ رقم 1936 اسکولوں کی مرمت اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے مختص کی گئی ہے۔ جھالاواڑ کے جارر گاؤں میں اسکول کی عمارت منہدم ہونے کے نتیجے میں 7 بچوں کی ہلاکت اور جیسلمیر میں اسکول کے دروازے گرنے سے ایک بچے کی موت کے بعد حکومت نے فوری اقدامات کا فیصلہ لیا ہے۔ بارش کے موسم اور اسکولوں کی خستہ حالی کے پیش نظر حکومت نے قبائلی و سرحدی علاقوں سمیت متعدد اضلاع میں عارضی طور پر اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ حکومت نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ اسکولوں کی عمارتوں کی جامع جانچ کی جائے اور خطرناک قرار دی گئی عمارتوں کو فوری طور پر خالی کروایا جائے۔ پدم ایوارڈز 2026 کے لیے نامزدگیوں کی آخری تاریخ 15 اگست 2025 تک بڑھا دی گئی ہے۔ نامزدگیاں صرف راشٹریہ پرسکار پورٹل پر آن لائن جمع کی جا سکتی ہے۔ پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری بھارت کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات میں شامل ہیں، جو مختلف شعبوں میں غیر معمولی خدمات اور کامیابیوں پر دیے جاتے ہیں۔ ان ایوارڈز کا اعلان یوم جمہوریہ 2026 کے موقع پر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں بھارت کی ترقی پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے چندریان 3 کی کامیابی، 200 سے زائد اسپیس اسٹارٹ اپس اور طلبہ کی سائنسی کامیابیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے قومی یوم کھیل، ممبئی میں فلکیات اولمپیاڈ اور یونیسکو کی جانب سے 12 مراٹھا قلعوں کو عالمی ورثہ قرار دیے جانے کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے ہینڈلوم صنعت، ٹیکسٹائل اسٹارٹ اپس، پرندوں کی گنتی اور پرانے مخطوطات کی ڈیجیٹل کاری جیسے اقدامات کی بھی بات کی۔ انہوں نے سوچھ بھارت مشن، کھیلوں میں بھارت کی کامیابی اور تہواروں پر عوام کو مبارکباد پیش کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ملک کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔
یہاں کشمیر سے کیرلا تک بیشتر ریاستوں کے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو اس یونیورسٹی کو ایک چھوٹا ہندوستان بناتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار آندھرا پردیش ڈائریکٹر جنرل جیل و اصلاحی خدمات IPS جناب انجنی کمار نے کیا۔ وہ اردو یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے طلباء کے تعارفی پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ بہتری نہ لانے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے بسمارک کا قول دہراتے ہوئے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور طلباء کو تلقین کی کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ دانش مندانہ فیصلے لے کر وہ اپنے کیریئر کو کامیاب بنائیں۔ اس تعارفی تقریب کی صدارت شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن نے کی۔ انہوں نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کو یونیورسٹی میں داخلے کے مقاصد واضح رکھنے چاہیے۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد، ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر پروفیسر سید علیم اشرف جائسی اور ڈائریکٹر ایڈمیشن پروفیسر M ونجا نے خطاب کیا اور طلباء کو یونیورسٹی کی مختلف سرگرمیوں کا تعارف پیش کیا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی حیدرآباد کے ڈائریکٹر پروفیسر BS مورتی کو انڈین انسٹیٹیوٹ آف میٹلز کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ ان کی تقرری کا اعلان IIM کی 79ویں سالانہ جنرل میٹنگ میں کیا گیا۔ پروفیسر BS مورتی دھات کاری کے شعبے میں ایک ممتاز ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ IIT حیدرآباد کے بیان کے مطابق وہ ایک نامور ماہر تعلیم، محقق اور منتظم ہیں، جنہیں میٹیریل سائنس کی مختلف شعبوں میں 4 دہائیوں سے زائد کا تجربہ حاصل ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف میٹلز ایک نمایاں ادارہ ہے جو میٹالرجیکل اور میٹیریلز انجینئرنگ کے شعبے میں وابستہ صنعتوں اور تحقیقاتی اداروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ میڈیکل کالجوں اور نشستوں کی تعداد میں دوگنا اضافہ، مرکزی وزیر صحت کا بیان۔ اقوام متحدہ کے 80 سال ہونے پر بھارت میں قومی سطح پر ڈاک ٹکٹ ڈیزائن مقابلہ، اور راجستھان میں اسکولی عمارتوں کی مرمت اور بحالی کے لیے 169 کروڑ روپے کی منظوری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔